جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کے فیملی والے اس سے لے لیے گئے، یعنی ہی اور شی ہیز لاسٹ دیئر فیملی ممبرز، اس کی تمام چیزیں اس سے لے لی گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، بے شک اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ احادیث اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو مذاق نہ بنا لیں، اللہ کو مذاق میں نہ لیں۔ دیکھیں اللہ نے فیکٹری لگائی ہے گناہ معاف کرنے کی، وضو کیے گناہ معاف، مسجد کی طرف جا رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سمپل فارمولا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرنا شروع کر دیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے فیورٹ بن جائیں، انشاءاللہ مسائل کو اللہ سنبھال لے گا، سمپل فارمولا۔ اسی طرح یہ حدیث اب عصر کی نماز کتنی ضروری ہے۔ اب یہ ایسی حدیث میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تزکیے کے لیے، کچھ لوگ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں ایسی حدیث سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو پہلے ہی بڑی مشکل ہو رہی نماز پڑھنے میں، آپ ایسی حدیث سنائیں گے تو وہ موٹیویشن رہی صحیح بھی جائے گی۔ دیکھیں ہم سچ بتا رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہمیں بتانا چاہیے۔ تو سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال نل اور وائڈ ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال اللہ نل اور وائڈ کر دیتا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے عصر کی نماز چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی وہ ایسے ہے جیسے اس کے فیملی والے اس سے لے لیے گئے، یعنی ہی اور شی ہیز لاسٹ دیئر فیملی ممبرز، اس کی تمام چیزیں اس سے لے لی گئی۔ اب اسلاف بہت زیادہ خیال چونکہ نماز کا کرتے تھے، تو ان میں سے کسی کی نماز اگر عصر کی نکل جاتی تھی فار سم ریزن اور فار ویلڈ ریزن، تو وہ ایک دوسرے سے افسوس کرنے آ جاتے تھے۔ پائس پریڈیسیسرز کی بات، افسوس کرنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر عصر نکل جائے تو یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ عصر کی نماز کی خاص حفاظت ہے، اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ کی خاص حفاظت کرو، بیچ کی وسطیٰ، وسط بیچ کو کہتے ہیں نا، بیچ کی نماز عصر کی نماز، عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو۔ تو عصر کی نماز کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ منافقین کی جو عصر کی نماز ہے وہ ہے جب بالکل سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھتے ہیں، اور اٹھ کر جو ہے نا وہ جیسے کرو ہوتا ہے، کرو کے ورڈ غالباً آتے ہیں یا ہین کے ورڈ آتے ہیں، مرغی جیسے وہ چونچ مارتی ہے اور بس وہ سجدے ہو جاتے ہیں اس کے۔ اللہ معاف کرے، دیکھیں یہ احادیث ضروری ہیں ہمارے تزکیے کے لیے، تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہیں اس طرح تو نہیں پڑھ رہے عصر کی نماز کہ منافق والی نماز تو نہیں ہے کہ بالکل جب ٹائم ختم ہونے والا ہے تو ایک دم اٹھے اور وہ پڑھی بھی ایسے کہ جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اصل میں سنانے کا مقصد یہ ہے انشاءاللہ، تزکیہ کرنا ہے اپنا۔ اور اگر پڑھ ہی نہیں رہے، اللہ معاف کرے، تو پھر دیکھیں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اس خواب میں دو فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کی پنشمنٹس کا ٹور کرایا۔ برزخ کی پنشمنٹس، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو برزخ میں بھی پنشمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا سر پتھر سے بار بار کچلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا سر ری گرو ہوتا ہے اور وہ پھر کچلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر ری گرو ہوتا ہے، اس کا سر وہ پھر کچلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، نرم دل تھے بہت ہمارے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، مطلب بہت پریشان ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ آگے چلیں آگے چلیں۔ بہرحال وہ پھر اور پنشمنٹس بھی دکھائی گئیں، لیکن بعد میں فرشتوں نے پھر بتایا یہ ساری چیزیں کیا تھیں۔ جہاں تک اس کی بات ہے سر کچلا جا رہا ہے، فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو نماز کے وقت سو رہا ہوتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، بے شک اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ احادیث اس لیے ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو مذاق نہ بنا لیں، اللہ کو مذاق میں نہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ بادشاہ ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ ایک سی او سے مذاق تو نہیں کر سکتے نا، آپ ایک بادشاہ سے کو مذاق تو نہیں لے سکتے، اس کی باتوں کو، اس کی وارننگز کو یہ کہہ کے کہ نہیں وہ تو بہت رحم دل ہے، بہت رحم دل ہے، وہ تو معاف کر دے گا۔ معاف کر دے ایک الگ بات ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ انجام بھی بتا دیا گیا، تو اس انجام سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیے اور موٹیویشن لینی چاہیے کہ اگر ہم نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہیں تو ہمیں اس حدیث سے اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ یہ ہے مقصد ایسی حدیث کا۔
یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے وضو کر کے گھر میں اور پھر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے ایک فرض نماز ادا کرنے، تو ہر ایک قدم پہ اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ درجہ کہاں بلند ہوتا ہے؟ جنت میں۔ دیکھیں اللہ نے فیکٹری لگائی ہے گناہ معاف کرنے کی، وضو کیے گناہ معاف، مسجد کی طرف جا رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے، مطلب ہر چیز پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ موٹیویشنل حدیث ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جتنا پیدل چل کے جائیں گے اتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، تو واک بھی ہو جائے گی اور ثواب مل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ثواب مل رہا ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایلیویٹ کر رہا ہے آپ کے رینک کو۔ اب دیکھیں کئی لوگ ہیں جن کی زندگی میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، سمپل فارمولا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال کرنا شروع کر دیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے فیوریٹ بن جائیں، انشاءاللہ مسائل کو اللہ سنبھال لے گا، سمپل فارمولا ہے۔ تو یہ ہیں وہ اعمال جو اللہ کے فیوریٹ ہیں، مسجد میں واک کر کے جانا، بیٹھنا مسجد میں جا کر، ذکر کرنا نماز کے بعد، یہ تو اللہ کے فیوریٹ اعمال ہیں، تو ان کو آپ اپنا لیں انشاءاللہ۔ صدقہ خیرات کریں، چیریٹی کریں، علم کے ساتھ جڑ جائیں، کلاسز میں آنا شروع کریں، یہ سارے اعمال اللہ کے فیوریٹ اعمال ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا آپ کی لائف میں۔ اوکے، یہ صحیح حدیث ہے ترمذی کی اور ابو داؤد کی، میں نے آپ کو سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنوے گلیڈ ٹائڈنگز، بشارت دے دو کن کو؟ جو چل کر واک کر کر مساجد کی طرف جاتے ہیں ڈارکنیس میں، اور یہ عورتوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں انشاءاللہ ان پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ڈارکنیس میں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فار دے ول بی گیون فل لائٹ آن دا ڈے آف ریزریکشن، فل لائٹ دی جائے گی انہیں قیامت والے دن، اس فیز میں جب لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینجلز، ملائکہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں ایز لانگ ایز تم اس جگہ پر بیٹھے رہتے ہو جہاں پہ تم نے نماز پڑھی، یعنی مصلی پر، اور بیٹھ کر وضو کی اسٹیٹ میں اور بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہو۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے۔ دا کوئکسٹ وے ٹو گیٹ فارگیون فرام اللہ از دس۔ کفارات 3 ہیں، کفارات ہوتے ہیں ایسے اعمال جن سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، حدیث میں مینشن ہے۔ پہلا کفارہ ہے کفارات میں سے وہ شخص جو سردی کے موسم میں وضو کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کفارات سے مراد ہے جب فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شخص جو سردی میں ڈیفیکلٹی میں وضو کرتا ہے، چاہے گرم پانی سے کرے لیکن ڈیفیکلٹی تو ہے نا، ٹھنڈے سے تو اور ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ نہیں کہ بیمار ہو جائیں۔ اب یہ نہیں کہ جان بوجھ کے بندہ ٹھنڈے سے وضو کرنا شروع کر دے کہ میرے کفارات ہوں گے، ایسا نہ ہو آپ بیمار ہو جائیں، اسلام جو ہے وہ اس کا بھی قائل نہیں ہے۔ بہرحال سردی میں وضو کرے، ان شارٹ یہ ہے، تو فرشتے اس کے لیے کفارات کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ ایک یہ ہے کہ جو وہاں پر بیٹھ کر کرتا ہے، تیسرا بھی میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال ہم سے ریلیونٹ یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرتا ہے۔ دیکھیں اس کو آپ اپنی لائف میں لے کر آئیں، پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے، اکثر میں بھی کرتا ہوں ایسے، اللہ معاف کرے، ہم اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہی دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں، جو بیچارے پیچھے لیٹ آئے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ٹاپ کے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ نہیں ہمیں کیا جلدی ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی اتنا ضروری کام ہوتا ہے کہ وہاں سے فوراً اٹھ جایا جائے، تو بیٹھ کر تھوڑا سا ذکر کر لینا چاہیے تاکہ فرشتے انشاءاللہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ذرا ٹائم گزارنا چاہیے وہاں پر بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ تبھی فائدہ ہے، تبھی وہ روحانی فائدہ نماز کا انشاءاللہ آپ کو تبھی ہوگا۔